اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وقیل من تزوج امرأة فی عدتها فارقها وکفر بخمسة اسوع دقیقا۔ کفارہ کے اختلافی موارد بیان کرتے ہوئے تقریباً یہ چوتھا مورد ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اگر کسی نے ایک عورت سے شادی کی، وہ عورت ابھی تک عدے میں ہے، عدے کے حالت میں کسی نے نکاح کیا، شادی کی، تو عدے کی حالت میں نکاح کرنا حرام ہے نا۔ جب تک عدہ ختم نہ ہو وہ عورت جو ہے فارغ نہیں ہے، آزاد نہیں ہے۔ تو حالت عدہ میں کسی عورت سے کسی نے شادی کی تو اس گناہ کا کفارہ ہے 5 صاع آٹا دینا پڑے گا۔ 5 اسوع، صاع 1 صاع 3 کلو ہوتا ہے۔ جس طرح فطرے میں 1 صاع دینا ہے نا، تو 3 کلو 1 صاع ہوتا ہے، تو 5 صاع کتنے کلو ہوگا؟ ٹوٹل 15 کلو۔ 15 کلو آٹا اس کا کفارہ ہے۔ اور یہاں پہ شہید نے قیلہ کہا، شہید اول نے اس قول کو قیلہ کی طرف نسبت دی، اپنا قول قرار نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قول مصنف کی نظر میں ضعیف ہے، اور خود مصنف نے یہاں پہ فتویٰ نہیں دیا۔ کتاب الدروس میں مصنف نے اسی قول کو اپنا قول قرار دیا ہے، جس طرح کل والے مسئلے میں بھی ایسا کیا تھا نا، مصنف نے کتاب الدروس میں اپنا قول بنا دیا اور کتاب اللمعہ میں آ کے دوسروں کی طرف نسبت دی۔ تو آج والا قول بھی ایسا ہی ہے کہ 5 صاع والے جو حکم ہے وہ مصنف نے قیلہ کی طرف نسبت دی اور خود نے فتویٰ نہیں دیا۔ شارح فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، مصنف نے اس قول کو قیلہ کی طرف نسبت دیا، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس قول کی ایک روایت ہے اور وہ روایت ضعیفہ ہے۔ ایک تو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اور دوسری بات اس روایت میں وجوب پر کوئی دلالت بھی نہیں ہے، یعنی ہم دلالت کے لحاظ سے کمزور ہے، ہم سند کے لحاظ سے کمزور ہے، کیونکہ وہ روایت ابو بصیر سے نقل ہے۔ ابو بصیر چند راویوں کا نام ہے، راوی کئی افراد کا نام ابو بصیر ہے، اور ان میں سے ایک ابو بصیر ثقہ ہے، یعنی موثق ہے، عادل ہے۔ اما باقی جو ابو بصیر نام کے افراد ہے، راوی ہے، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے موثق ہونا یا نہ ہونا۔ اب اس روایت کو نقل کرنے والا ابو بصیر ہے، تو کون ابو بصیر ہے پتہ نہیں ہے، تو سند کے لحاظ سے یہ اشکال ہو گیا ہے۔ اور دلالت کے لحاظ سے روایت میں اشکال یہ ہے کہ روایت مفہوم پر، وجوب پر واضح طور پر دلالت نہیں کر رہی ہے، روایت تصریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے۔ اسی لیے شہید ثانی فرماتے ہیں کفارہ مستحب ہونا بہتر ہے۔ جب وجوب پر مضبوط دلیل نہیں ہے تو کمزور روایت کے ذریعے سے اب مستحب ثابت کر سکتے ہیں۔ التسامح فی ادلۃ السنن والا قانون کے مطابق، یہ پرسوں بھی ایک بحث میں گزرا تھا، یاد ہے نا؟ یعنی مستحبات اور مکروہات کو ثابت کرنے کے لیے روایت مضبوط ہونا ضروری نہیں ہے، ضعیف روایت کے ذریعے سے بھی مستحبات ثابت کر سکتے ہیں۔ اما وجوب اور حرمت ثابت کرنے کے لیے روایت مضبوط ہونا چاہیے، روایت صحیحہ ہونا چاہیے، روایت میں کوئی اشکال نہ ہو۔ اچھا، اس روایت میں ایک بات کی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عورت سے شادی کی ہے، عدہ والی عورت سے شادی کی ہے، جان بوجھ کر، عالماً، جہالت میں نہ ہو بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہو تو کفارہ ہے۔ جاہل کی بات نہیں ہے روایت میں، بس عالم کی بات ہے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے اس حکم کو بطور مطلق کہا ہے، یعنی عالم ہو یا جاہل ہو، ہر صورت میں کفارے کا حکم لگایا۔ شہید ثانی فرما رہا ہے کہ ان کے قول میں اطلاق رکھنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی ان علماء کی طرف سے جواب دے دے بھائی یہاں تو کفارے کی بات ہے،
کفارہ ہونا خود جو ہے گناہ کی علامت ہے، نشانی ہے، اور علم کی علامت ہے۔ جب انسان جان بوجھ کر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہے نا، اگر جہالت کی صورت میں، نادانی کی صورت میں، فراموشی کی صورت میں گناہ کرے تو اس کو اصلاً گناہ نہیں کہتے ہیں، تو کفارہ نہیں ہے۔ تو بعض علماء نے اس طرح توجیہ بیان کیا کہ کفارہ کا ہونا خود علم پر قرینہ ہے۔ شاہد ثانی فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، لفظ کفارے سے علم کی شرط ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ کفارہ جس طرح عالم پر واجب ہے، جاہل پر بھی کفارہ ہے۔ جس طرح کفارات حج میں آپ کو بتایا ہے کہ حج کے دوران احرام کے حالت میں کوئی جان بوجھ کر شکار کرے تب بھی کفارہ ہے، کوئی حکم شرعی نہ جانتے ہوئے جہالت کی صورت میں شکار کرے تب بھی کفارہ ہے۔ تو کفارہ صرف عالم کے لیے نہیں ہے بلکہ جاہل کے لیے بھی کفارہ ہے۔ بس فقہا نے حکم کو مطلق رکھا، یہ صحیح نہیں کیا ہے، شہید ثانی کا اشکال ہے۔ اب یہاں پہ عدہ کی بات کی ہے۔ عدہ کے 3 اقسام ہیں ہمارے یہاں گفتگو میں۔ ایک عدہ طلاق رجعی، اس عدے میں اگر شادی کی ہو تب بھی یہی حکم ہے طلاق رجعی کے عدے میں، یا طلاق بائن کے عدے میں ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ تیسری صورت عدہ وفات، اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا تو 4 مہینے 10 دن عدہ وفات گزارنا ہے، پھر اس کے بعد وہ عورت کسی سے شادی کر سکتی ہے، جب تک عدے میں ہے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہاں عدے کا جو حکم ہے وہ بطور مطلق آیا ہے، تو عدے سے مراد عدہ طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو یا عدہ وفات ہو، سب شامل ہے۔ اور اس کے درمیان شہید ثانی نے ایک اور مسئلہ اٹھایا، وفی حکمہا ذات البال، اور اس عدہ والی عورت کے حکم میں ہے شوہر والی عورت۔ یعنی ابھی تو ہم مسئلہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی عورت ہے وہ طلاق شدہ ہے، اس کی عدہ ختم نہیں ہوا، کسی اور نے شادی کی تو کفارہ ہے۔ اما مسئلہ یہاں سے پیچیدہ یہ ہو گیا کہ کسی بدبخت نے ایک شادی شدہ عورت سے دوبارہ شادی کی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ شادی شدہ عورت جس کا شوہر ابھی موجود ہے، زندہ ہے، ابھی مرا بھی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں ہے، یہ تو اس صورت میں آتا ہے نا، اس شخص کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، تو پتہ ہونے کی صورت میں یہ حکم ہے۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی بدبخت کسی شادی شدہ عورت جس کے شوہر ابھی موجود ہے اس سے شادی کرے، شادی کرنے کا مطلب دخول مراد نہیں، ہاں صرف نکاح پڑھنا ہے، ہاں دخول کیا تو پھر تو زنا ہو جائے گا نا، زنا کے لیے تو اپنی سزا ہے، حد ہے، اس کے اوپر کوڑے مارنا ہے، نہیں شادی شدہ اگر اس طرح کرے تو پھر اس کو قتل کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ تو یہاں تو من تزوجہ، یہاں پہ شادی کرنے کا مطلب صرف نکاح، نکاح شادی ہے نا، شرعی شادی تو نکاح ہے۔ تو اگر کوئی شخص شادی شدہ عورت جس کا شوہر ابھی زندہ ہے اس سے شادی کرے تب بھی یہی حکم ہے، یعنی کفارہ اس پر بھی لاگو ہوگا۔ اور یہ مسئلہ تقریباً یہاں تک ختم ہو گیا۔ آخری بات شہید ثانی فرماتے ہیں کفارے میں آٹا دینے کی بات کی ہے۔ روایت میں دقیقاً، لفظ دقیق آٹے کو کہتے ہیں، اب کس چیز کا آٹا ہے یہ نہیں بتایا، تو آٹا تو گندم کا بھی آٹا ہے، جو کا بھی آٹا ہوگا، دال کو بھی پیس کے آٹا بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، چاول کا بھی آٹا بناتے ہیں، تو آٹے کا ذکر نہیں ہے۔ اما بعض علماء نے وضاحت کی ہے کہ آٹے سے مراد گندم اور جو کا آٹا ہے جو کفارے میں ادا کیا جاتا ہے عام طور پر، یعنی طعام ہونا چاہے، طعام یعنی حنطہ و شعیر، گندم اور جو کا آٹا ہو، باقی چیزوں کا آٹا کافی نہیں ہے۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک ختم ہو گیا، پھر آگے 1-2 چھوٹے مسائل ہے، وہ ٹائم بچ جائے تو ہم آگے لے جائیں گے، ورنہ یہیں پہ بس کرنا پڑے گا۔ عبارت دیکھ لو، وقیلا کہا گیا، من تزوج امرأتن، کسی نے عورت سے شادی کی، تزوجہ یعنی اپنا زوجہ بنا دیا، فی عدتہا، اس عورت کے عدے کے اندر، تو کیا کرنا ہے، فارقہا، اس عورت سے جدا ہونا ہے۔ شادی کیا کہہ کر اس کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا ہے، شادی غلط ہے نا، باطل ہے، جب تک عدہ ختم نہیں ہوا یہ نکاح باطل ہے، اس لیے جدا ہونا ہے۔ وَكَفَّرَ بِخَمْسَةِ أَسْوُعٍ دَقِيقًا،
اور وہ 5 صاع کفارہ دے گا آٹے کی شکل میں 5 صاع یعنی 15 کلو آٹا کفارہ ادا کرنا ہے۔ پس شہید اول نے کہا یہ قول قیلہ کسی نے کہا ہے، اپنا قول نہیں بنایا۔ ہاں نسب ذالک الی القول متوقفا فیہ، مصنف نے اس قول کو کسی اور کی طرف نسبت دیا، خود مصنف نے یہاں پہ توقف کیا ہے۔ توقف کیا کا مطلب یعنی کوئی بھی فتویٰ نہیں دیا، ہاں اپنا فتویٰ بیان نہیں کیا بلکہ قیلہ کا قول نقل کیا۔ وجزم به فی الدروس، اور اس قول کے بارے میں پکا فتویٰ دیا ہے کتاب دروس میں۔ اب یہ دروس تو پہلی کتاب ہے مصنف کی، یہ آخری کتاب لمعہ ہے، تو دروس میں جو پکا فتویٰ ہے نا، یہاں لمعہ میں آ کے کچا بنا رہے ہیں۔ ہاں پہلے پکا کے کھایا ہے مصنف نے، آخر میں مصنف نے شاید غور و فکر کیا ہو، چونکہ جو آخری کتاب بعد میں لکھی جاتی ہے اس میں زیادہ غور و فکر ہے نا، علم میں اضافہ ہوگا، دقت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے جو فتویٰ کتاب دروس میں پکا فتویٰ دیا، یہاں پہ آ کے مصنف نے کبھی توقف کیا ہے، کبھی کسی اور کی طرف نسبت دی ہے۔ ہاں تو کچا ہو گیا نا، پاکستان میں شاید آئے ہوں گے شہید، اسی لیے یہاں کچا کھانا پڑا۔ وَمُسْتَنَدُهُ رِوَایَةُ ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور اس حکم کی دلیل روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ ابو بصیر کی روایت ہے۔ ابو بصیر راوی کا نام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ ابی عبداللہ دو اماموں کے کنیت ہے، ایک امام حسین علیہ السلام کے، ایک امام جعفر صادق۔ تو روایت میں ابو عبداللہ جب بھی آئے گا وہ امام صادق کی طرف جو ہے تبادر ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کنیت ہے وہ مشہور ہے روایت میں ابو عبداللہ کے نام سے۔ تو یہ روایت اس حکم کی دلیل ہے، وَهِيَ مَعَ تَسْلِيمِ سَنَدِهَا لَا تَصْرِيحَ فِيهَا بِالْوُجُوبِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس روایت کی سند کو ماننے کی صورت میں روایت کے اندر وجوب پر کوئی وضاحت نہیں ہے، یعنی ایک تو سند کمزور ہے، کیونکہ سند کمزور ہونے کی وجہ تو ابھی ہم نے بتایا نا، ابو بصیر کے راویوں کے نام مشترک ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ عادل والا ابو بصیر ہے یا غیر عادل والا ہے، پتہ نہیں چل رہا، یہ سند کمزور ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں اگر ہم اس کی سند کو مان لے، بالفرض مان لے، تو دلالت کے لحاظ سے بھی روایت وجوب پر دلالت نہیں کر رہی ہے، تو کیا کرے؟ روایت کو مکمل چھوڑ دے؟ تو شارح فرماتے ہیں نہیں، ہم روایت کو مکمل نہیں چھوڑیں گے، بلکہ فالقول بالاستحباب اوجہ، تو مستحب ہونے کا قول بہتر ہے۔ واجب تو ثابت نہیں ہوگا، مستحب کہہ سکتے ہیں، یعنی 5 صاع کفارہ ادا کرنا مستحب ہے روایت کی روشنی میں۔ وفی الروایت تصریح بالعالم، اور اسی روایت میں عالم کے بارے میں تصریح ہے، یعنی جس نے شادی کی ہے اس کو پتہ ہے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ روایت ہم نے یہاں پہ یادداشت کیا تھا، روایت یہ ہے سألتہ عن امرأۃ تزوجها رجل وجد لها زوجا، یعنی ابو بصیر کہہ رہے کہ میں نے امام سے پوچھا، سألتہ، دیکھو یہ روایت جو ہے روایت مضمرہ بھی ہے، یعنی امام کا نام نہیں ہے، ضمیر لایا ہے، یہ بھی کمزوری ہے۔ روایت مضمرہ، اس کو مضمرہ بھی کہتے ہیں، یا روایت مقطوعہ بھی کہا جاتا ہے، نیچے شارح دوبارہ اشارہ کرے گا اسی مسئلے کی طرف۔ تو ابو بصیر کہہ رہے کہ میں نے اس سے پوچھا، اب وہ کون ہے؟ ممکن ہے امام ہو یا کوئی اور عالم ہو، پتہ نہیں ہے۔ عن امرأۃ، ایک عورت کے بارے میں پوچھا، تزوجها رجل، کسی مرد نے اس سے شادی کی، وجد لها زوجا، اس کے لیے ایک شوہر بھی پیدا ہو گیا، یہ ذات بال والی بات کر رہا ہوں، پہلے شادی کی، بعد میں پتہ چلا اس کا ایک شوہر بھی ہے۔ قال علیہ السلام الحد علیہ الحد وعلیہ الرجم، اب دیکھو یہاں شادی کرنے سے انہوں نے دخول بھی کیا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس مرد پر حد جاری ہوگا، زنا کا حد، وعلیہ الرجم، اور اس عورت پر رجم ہے، رجم یعنی سنگسار کرنا، ان کو پتھر مار کے
تباہ برباد کرنا ہے. زانی کی سزا یہ ہے شرعی. اب یہ معاشرے میں اس قسم کی سزا جاری نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے زنا عام ہو رہے ہیں نا، حد شرعی جاری نہیں کر سکتے ہیں. لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَتَقَدَّمَتْ هِيَا. یہ روایت کے الفاظ ہیں، آپ یہ عبارت میں نہ ڈھونڈو، ہاں میں روایت کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں. تو روایت میں دیکھو تصریح بالعلم، علم کے بارے میں وضاحت ہے. دیکھو یہ بات ہے، امام کا قول ہے وَقَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ، اس نے اپنے علم اور آگاہی کے ساتھ اقدام کیا ہے، اس وجہ سے سزا ہے. تو علم کی بات آ گیا نہیں، بس اس شخص نے جان بوجھ کر ایسا کیا. یعنی پتہ ہے، شوہر ہونا بھی پتہ ہے اور حکم بھی پتہ ہے. مثلا عدے میں نکاح باطل ہونا بھی پتہ ہوتے ہوئے اس نے کسی عورت سے شادی رچا لیا. کوئی بدبخت ایسا ہو سکتا ہے، ہاں تو اس کے لیے سزا ہے اور کفارہ بھی دینا ہوگا. وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُ، اکثر فقہا نے مطلق رکھا، یعنی علم اور جہل کے بارے میں تفصیل نہیں دیا، بطور مطلق کفارہ ہونے کا حکم لگایا ہے. ولا حجت فی لفظ الکفارۃ علی اختصاصها بالعالم. اور شہید ثانی فرماتے ہیں لفظ کفارہ میں کوئی دلیل حجت نہیں ہے علی اختصاصها بالعالم، کفارہ عالم کے ساتھ مخصوص ہونے میں کوئی تصریح نہیں ہے یا کوئی حجت نہیں ہے. یعنی یہ اشکال مقدر کا جواب ہے. ہاں اشکال مقدر یہ ہے کہ کوئی بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ جب کفارہ ہے تو علم ہونا خود بخود سمجھ میں آتا ہے. ہاں یہ اشکال تقدیری والے کہتے ہیں. کیسے خود بخود سمجھ میں آتا ہے؟ چونکہ کفارہ گناہ کے لیے ہے نا، تو گناہ کب ہوگا؟ جب انسان جان بوجھ کر گناہ کرے تو گناہ ہوگا. جہالت کی وجہ سے، فراموشی کی وجہ سے کوئی کام کرے تو وہ تو گناہ نہیں ہے. تو شہید ثانی فرما رہے ہیں لفظ کفارہ علم کے ساتھ خاص ہونے پر کوئی دلیل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ کفارہ کا حکم عالم اور جاہل دونوں کے لیے ہے. ہاں کوئی جان بوجھ کر گناہ کرے تب بھی کفارہ ہے، بھول کر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرے تب بھی کفارہ ہے. پس کفارہ عالم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ولا حجت فی لفظ الکفارہ، لفظ کفارہ میں کوئی دلیل اور حجت نہیں ہے علی اختصاصها بالعالم، وہ کفارہ عالم کے ساتھ مخصوص ہونے پر دلیل نہیں ہے. ولا فرق فی العدۃ بین الرجعیۃ والبائن وعدۃ الوفاۃ وغیرها. اور عدے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عدہ طلاق رجعی کا عدہ ہو یا طلاق بائن کا عدہ ہو یا عدہ وفات ہو. تین ہو گیا نا عدہ کے تین اقسام، تینوں میں یہی حکم ہے. وغیرہ اس کے علاوہ بھی ہو کوئی عدہ ہو. وفی حکمها ذات البعل، اور اس عدہ والے عورت کے حکم میں وہ عورت بھی شامل ہے جو شوہردار ہو. ذات بعل یعنی صاحب شوہر ہو، ابھی اس کا شوہر زندہ ہے یا طلاق بھی نہیں دیا. وَهُوَ مُصَرَّحٌ فِي الرِّوَایَةِ، اور یہ بات یعنی ذات بعل ہونا روایت میں تصریح ہے. ابھی روایت کے الفاظ میں نے پڑھا نا، روایت میں یہی کہا. ابو بصیر نے پوچھا عن امرأة تزوجها رجل وجد لها زوجا، یعنی مرد نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کے لیے شوہر ہونا پتہ چلا. تو یہ ذات بال والی بات کر رہا ہے نا، یعنی اس عورت کی بات کر رہا ہے جو شوہر والی ہے، ابھی اس کے شوہر موجود ہے تو اس کے لیے کفارہ ہونا ثابت ہے، روایت میں تصریح ہے. ولا بین المدخول بها وغیرها، یعنی ولا فرق، یہ ولا فرق اس پر بھی آئے گا. اور کوئی فرق نہیں ہے اس حکم میں کفارے میں وہ عورت جس میں دخول ہوا ہو وغیرہ یا غیر مدخول بها ہو. ہاں تو شوہر یعنی پہلا شوہر مراد ہے، پہلے جس نے شادی کی ہے اس کو دخول کرنے کی توفیق ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، دونوں صورتوں میں یہ حکم ہے. اما بعد میں جو غلط جس نے شادی کیا ہے نا اس کی دخول کی بات نہیں ہے. پہلے شوہر، پہلے جو اس کا شرعی جو قانونی شرعی شوہر ہے اس نے دخول کیا ہو یا نہیں کیا ہو، کوئی فرق نہیں ہے.
والدقیق فی الروایت والفتویٰ مطلق، آخر میں لفظ دقیق یعنی آٹے کے بارے میں وضاحت کرے. بھائی آج کل آٹا مہنگا بھی ہو گیا ہے. ہاں اب اس کے بارے میں اگر تفصیلات دے تو موضوع سے ہٹ جائے گا. کہتے ہیں کہ روایت میں 5 سوا آٹا دے دو، تو کس چیز کا آٹا ہے پتہ نہیں ہے. روایت بھی مطلق ہے اور فتویٰ بھی مطلق ہے. شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تو بعض علماء نے مطلق فتویٰ دیا، اما کچھ علماء نے کہا نہیں، آٹا مخصوص ہونا چاہیے. گندم اور جو کا آٹا ہو، ہر چیز کا آٹا کوئی فائدہ نہیں ہے. والدقیق فی الروایت والفتویٰ مطلق، روایت اور فتویٰ میں دقیق مطلق ہے. لفظ دقیق مطلق ہے بغیر قید کے. وربما قیل باختصاصه بنوع یجوز اخراجہ کفارتاً، اور بسا اوقات کہا جاتا ہے، یعنی اب یہ کہنے والا پتہ نہیں، ہاں کسی نے کہا کہ آٹا مخصوص ہے اس آٹے کے ساتھ جو کفارے میں نکالنا جائز ہو. وہ کون سا آٹا ہے جو کفارے میں نکالا جاتا ہے؟ وہ ہوا دقیق الحنطۃ والشعیر، وہ گندم کا آٹا اور جو کا آٹا ہے. بس یہ 5 سا 15 کلو آٹا دینا پڑے گا. مصنف اور قیلہ کے قول کے مطابق دینا واجب ہے اور شہید ثانی نے مستحب قرار دیا. بس یہ مسئلہ الحمدللہ ختم ہو گیا. ایک اور چھوٹا مسئلہ ہے، اگر پڑھنے کا ٹائم ہے تو پڑھیں گے. ہاں 10 منٹ پڑھیں گے، کم ہو گیا. ومن نام عن صلاة العشاء حتى تجاوز نصف الليل اصبح صائما. ہاں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے اور نماز نہ پڑھ کے آدھی رات گزر گئی، تو اس گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا پڑے گا. ہاں 1 دن روزہ رکھنا اس کا کفارہ ہے. ہاں تو یہ ہے نا نماز عشاء، رات کی نماز ہے جس کو سنی تو الگ پڑھتے ہیں نا. ہم تو مغرب و عشاء دونوں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن سنی تو مغرب کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھتے ہیں. تو ممکن ہے بعض کو نیند آ جائے، یا جو ہے کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے، یا بھول جائے، ہاں یا کسی کام میں مصروف ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور آدھی رات گزر جائے. تو نماز عشاء نہ پڑھنے کی سزا یہ ہے کہ اسی رات کی جو اگلا دن آئے گا نا، اس دن کو روزہ رکھنا پڑے گا. کفارہ یہ ہے. اس کا وقت ہوگا سب کیا؟ نصف لیل تک ہے. تو نصف لیل تک ہے، نصف لیل کے بعد تو قضا ہو جاتی ہے نا. جو قضا ہو جاتی ہے. ہاں قضا ہو جاتی ہے، اور مکمل قضا نہیں ہے. ہمارے فقہ میں آدھی رات سے لے کر صبح کے اذان تک نہ ادا نہ قضا، دونوں کی نیت کے بغیر پڑھنا ہے، یعنی مکمل قضا شمار نہیں ہوگا. آدھی رات تک تو ادا ہے نا، ادا مغرب اور عشاء کا جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے. تو آدھی رات تک ادا کی نیت سے پڑھنا ہے. آدھی رات سے لے کر اذان صبح تک نہ ادا ہے نہ قضا ہے. ادا قضا دونوں کی نیت کے بغیر فقط قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھنا ہے. صاحب یہ ظہر اور عصر کا نماز ہے، یہ بھی وہ مغرب کی ٹائم تک ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. تو ظہر و عصر کا آخری وقت غروب آفتاب ہے. اب یہ مغرب جو نماز مغرب شروع کرتے ہیں نا ہم، وہ اس وقت تک نہیں ہے، سورج ڈوبنے تک. سورج ڈوبنے تک ظہر و عصر ادا کی نیت سے پڑھتے ہیں. اور آخری جو وقت 4 رکعت پڑھنے کا رہ جائے گا نا، وہ مخصوص ہے عصر ہو جائے گا، یعنی وقت مختص ہے، اس میں جو ہے ظہر قضا ہو جائے گا اور عصر مخصوص ہے. اور ابھی ہمارے جو محل گفتگو ہے وہ نماز عشاء کے بارے میں ہے. تو کسی نے نماز عشاء پڑھے بغیر سو گیا، من ناما، وہ سو گیا اور یہاں تک کہ آدھی رات گزر جائے، تو اس کا کفارہ اگلے دن روزہ رکھنا ہوگا. اب مصنف کی عبارت سے اور روایت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کفارہ واجب ہے. اما کتاب دروس میں مصنف نے یہ فتویٰ شیخ طوسی کی طرف نسبت دیا، اور اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ روایت مقطوعہ قرار دیا ہے. روایت مقطوعہ مصنف جو شہید ثانی اور شہید اول نے لمحہ میں استعمال کیا، روایت مضمرہ کو کہا گیا ہے، اصطلاح ہے. وہ روایت جس میں امام کا نام نہ ہو، جس طرح ابھی روایت نقل کیا نا سألتہو،
اس سے پوچھا تو سألتہ روایت مزمرہ بھی کہتے ہیں یا روایت مقطوعہ بھی کہتے ہیں. مقطوعہ کا دوسرا معنی ہے وہ روایت جس کا سلسلہ سند درمیان میں کٹ گیا ہو، مثلا تمام راویوں کا نام ذکر نہ ہو، درمیان میں ایک دو راوی حذف ہو گیا، اس کو بھی کہتے ہیں روایت مقطوعہ، کٹا ہوا سند کٹ گیا ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. تو شہید ثانی فرما رہا ہے کہ جب روایت مقطوعہ ہے، ضعیف ہے، تو یہاں پہ بھی مستحب ہونے کا قول بہتر ہوگا. اب شہید ثانی ان تمام موارد میں تقریباً اکثر موارد میں استحباب کا حکم لگا رہا ہے. ہاں، شہید اول نے کتاب دروس میں پکا فتویٰ دیتے ہوئے آیا ہے واجب ہونے کا، لمعہ میں کسی اور کی طرف نسبت دیا ہے، اور شہید ثانی اکثر جگہوں پر مستحب ہونے کا فتویٰ دے رہے ہیں. اب یہاں پہ شہید فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا تو اس کا سونے میں فرق نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر سویا ہو یا غلطی سے سویا ہو، سہواً سویا ہو. اور وفی الحاق السکران بھی قول ضعیف. اب یہ اس کے اندر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ ان تمام کا خلاصہ اگر الگ بتائے تو الگ ٹائم لگے گا. اس بحث کو عبارت کے ساتھ ختم کریں گے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ وَمَن نَامَ عَن صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَجَاوَزَ نِصْفَ اللَّيْلِ، یعنی وہ شخص جو نماز عشاء پڑھے بغیر سو گیا یہاں تک کہ آدھی رات گزر جائے، تو اصبح صائما، وہ اسی صبح کو روزے کی حالت میں صبح کرے گا، مطلب یعنی اگلے دن روزہ رکھے گا. آج کون سا دن ہے؟ آج جو دن گزر گیا پیر ہے نا. اب فرض کرو ابھی آپ ٹیوشن پہ جا کے تھک کے آیا ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا، تو اگلا جو ہے منگل کا دن روزہ رکھنا ہے. ہاں، پیر کے بعد منگل کا دن روزے کی حالت میں گزارنا ہوگا. ہاں، ظاہرہ کون ذالک علی وجہ الوجوب. شہید ثانی فرما رہا ہے کہ اس قول کا ظاہر یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے مطابق ہے، یعنی واجب ہے روزہ رکھنا، کفارہ روزے کی حالت میں کفارہ ادا کرنا واجب، لأنہ مقتضی الامر، کیونکہ یہ وجوب امر کا تقاضا ہے. علم اصول میں آپ نے پڑھا ہوگا امر ظہور رکھتا ہے وجوب میں. اب یہاں پہ کوئی پوچھے بھائی اس مصنف کی عبارت میں کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے، فعل ماضی لایا ہے، اصبح صائما، تو یہ بھی علم اصول میں بتایا ہے کہ اگر جملہ خبریہ مقام انشاء میں ہو تو وہ بھی وجوب پر دلالت کرتا ہے. جیسے کہ امام سے کسی نے پوچھا ہو کہ فلان طریقے سے ہم نے وضو کیا یا غسل کیا تو صحیح ہے یا نہیں، تو امام جواب میں یغتسل فرماتے ہیں، یغتسل یا یتوضأ، اس طرح. تو یغتسل تو فعل مضارع کی شکل میں خبریہ لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں معنی امر ہے، یعنی غسل دوبارہ کرو، وضو دوبارہ کرو. تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے. روایت کے الفاظ بھی جملہ خبریہ کی شکل میں ہے، اما مقام انشاء میں ہے، معنی وجوب ہے. وفی الدروس نسب القول به الى الشیخ، کتاب دروس میں مصنف نے اس قول کی نسبت شیخ توسی کی طرف دی ہے. وجعل الروایت به مقطوعة، اور اس کے بارے میں جو روایت ہے اس کو روایت مقطوعہ قرار دیا، یعنی روایت مزمرہ جس میں امام کا نام ذکر نہیں ہے یا اس کے سلسلہ سند سے ایک دو راوی کا نام کٹ گیا ہے، یہ دونوں مراد ہو سکتا ہے. ہاں، مقطوعہ کا. وحینئذ فالاستحباب اقوی، اور اس دوران جب روایت ضعیفہ ہے تو اس دوران کفارے کے استحباب ہونا بہتر ہے. کفارہ واجب نہیں ہے بلکہ کفارہ مستحب ہونے کا فتویٰ دینا اقوی ہوگا. ولا فرق بین النائم کذلک عمدا و سہوا، اب اس طرح سونے والے میں فرق نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا سویا ہو عشاء کی نماز پڑھے بغیر یا بھول کر سویا ہو. بھول کر سونے کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ سونا تو بھولنا اور جان بوجھ کے سونا تو نہیں ہے نا، بلکہ نماز عشاء نہ پڑھنا اس کو یاد ہے پھر بھی سویا تو عمدن سویا. اگر کوئی بھول کے سوئے کا مطلب یہ نا نماز عشاء پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس کو یاد ہی نہیں ہے، ہاں یاد ہی نہیں رہا، وہ سو گیا. وفی الحاق السکران به قول ضعیف، اور اس نائم کے ساتھ مست ہونے والے شخص کو ملحق کرنے میں ایک کمزور قول ہے مستی کے حالت میں.
کوئی نماز نہ پڑھے، مستی، شراب پی کر یا چرس پی کر جو انسان کو مست کرنے والی چیزیں ہیں نا، وہ بھی انسان کو اس کا ہوش اڑائے گا. جس طرح نائم سونے کی حالت میں انسان کا ہوش ختم ہوتا ہے، اسی طرح سکران کی حالت میں، مستی کی حالت میں بھی انسان ظاہری ہوش تو ہوتا ہے لیکن اس کی عقل زائل ہو جائے گی. تو اگر سکران کی حالت میں، مستی کی حالت میں اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، آدھی رات گزر جائے، تو آیا اس کے لیے بھی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ قول ضعیف اس کے مسئلے میں، اس مسئلے میں ایک کمزور قول ہے. وَكَذَا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَوْ نَسِيَهُ مِنْ غَيْرِ نَوْمٍ. اسی طرح ایک ضعیف قول یہ بھی ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر عشاء کی نماز چھوڑ دیا، سویا نہیں، ہاں جاگا ہوا ہے، اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے ہیں، نماز عشاء کو جان بوجھ کے چھوڑا ہے. یا او نسیہ من غیر نوم، یا بھول گیا سوئے بغیر، یعنی سویا تو نہیں ہے، آدھی رات تک جاگا ہوا ہے لیکن نماز عشاء پڑھنا ہی بھول گیا، تو آیا اس کے لیے بھی کفارہ ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید فرما رہا ہے کہ اس میں بھی ایک قول ہے، قول ضعیف ہے. ولا یلحق به ناسی غیرہا قطعا. اور آخر میں شہید فرما رہا ہے کہ غیر عشاء، نماز عشاء کے علاوہ باقی نمازیں بھول جائے تو اس کے لیے قطعاً کفارہ نہیں ہے. باقی نمازیں کیا ہے؟ مثلا کسی نے نماز صبح پڑھنا بھول گیا، یا کوئی نماز ظہر پڑھنا بھول گیا، مغرب کی نماز بھول جائے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے. ترجمہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ولا یلحق به کی ضمیر یعنی نائم، نائم عن صلاۃ العشاء کی طرف لوٹاؤ، یعنی وہ شخص جو نماز عشاء پڑھے بغیر سو گیا، اس بندے کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا. ناسی غیرہا یعنی غیر عشاء بولنے والا، عشاء کے علاوہ نمازیں بولنے والا اس حکم میں شامل نہیں ہے قطعاً یعنی یقیناً. ہاں یہ بات ختم. اس کے بعد آخر میں کہہ رہے فَلَوْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَبِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ. کہتے ہیں کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا تو کفارہ تو لاگو ہو گیا، یعنی اگلے دن روزہ رکھنا ہے. تو اگر کسی نے اس روزے کو بھی توڑ دیا تو کیا ہے؟ اس روزہ توڑنے کا بھی کفارہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں. تو شہید فرما رہا ہے کہ یہاں پہ دو احتمال ہے. ممکن ہے روزہ توڑنے کا کفارہ لاگو ہو جائے کیونکہ روزہ توڑنے کے لیے الگ کفارہ ہے، اور ممکن ہے کفارہ نہیں ہے کیونکہ یہ روزہ خود کفارے کا روزہ ہے، تو کفارے کے اوپر کفارہ لاگو نہیں ہونا چاہیے. بس اس قانون کے مطابق یہاں روزہ توڑنے کی صورت میں کفارہ نہیں ہوگا. یہ دو احتمال وجہان کہہ رہے. آخر میں شہید فرماتے ہیں اگر کسی نے اس دن سفر کیا تو سفر کرنے کی صورت میں یا اگلے دن عید فطر یا عید یعنی عید کیا ہے، عید ضحیٰ کہتے ہیں نا، عید قربان، وہ آ جائے تو عید ضحیٰ اور عید فطر میں تو روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو سفر کی صورت میں ہو یا عید کے ساتھ آ جائے یا ایام تشریق کے ساتھ اگلا دن مصادف ہو، برابر آ جائے تو حتماً افطار کرنا پڑے گا، اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. بس یہ خلاصہ یہاں تک ختم ہو گیا. عبارت ادھر تک مکمل کریں گے، شاید ٹائم زیادہ ہو گیا. کہاں پہنچ گیا؟ فَلَوْ أَفْطَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ. اگر کسی نے اس دن افطار کیا یعنی روزہ نہیں رکھا، روزہ توڑ دیا، تو ففی وجوب الکفارتی، کفارہ واجب ہونے میں من حیث تعینہ، اس حساب سے کہ اس دن روزہ رکھنا معین تھا، علی القول بوجوبہ، روزہ واجب ہونے کے قول کی بنا پر اگلے دن روزہ رکھنا معین تھا، اس نے معین روزے کو توڑ دیا. او لا، یا کفارہ واجب نہیں ہوگا، بناء علی انہ کفارۃ، اس قانون کے مطابق کہ یہ روزہ خود کفارہ ہے، فلا کفارۃ فی ترکہا، کفارہ کے ترک کرنے میں دوبارہ کفارہ نہیں ہے. وجہان، شہید فرما رہے کہ ففی وجوب الکفارہ، یہ خبر مقدم ہے، وجہان مبتدا مؤخر ہے کہ اس میں دو وجہ ہے، دو احتمال ہے. اجودہما الثانی، ان دو وجہ میں سے بہتر وجہ دوسری وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ لا کفارتا، کفارہ نہیں ہے، اس کفارے کے روزے کو توڑ دے تو دوبارہ کفارہ نہیں ہے. وَلَوْ سَافَرَ فِيهِ مُطْلَقًا،
افطرہو، اگر کسی نے اس دن سفر کیا، مطلقاً سے مراد چیز ضروری سفر ہو یا غیر ضروری سفر ہو، کیونکہ سفر کبھی کبھار لازمی ہوتا ہے کسی ضروری کام کی وجہ سے، یا اندادن سفر کیا، ہر صورت میں افطار کرے گا. افطار ہوئی نا روزہ کھولے گا، کیونکہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. وقضاہ یعنی سفر میں افطار کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا. وقضا لو مرض او حاضت المرأة، اسی طرح افطار کرے گا اگر کوئی بیمار ہو جائے، یعنی رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر آدھی رات گزر گیا تو اگلے دن روزہ رکھنا تھا اور اگلے دن خدا نخواستہ کورونا ہو گیا. ہاں آج کل تو کورونا کی بیماری عام ہے نا، یا بخار ہو جائے، بیمار ہو گیا. او حاضت المرأة، یا وہ عورت ہے، اس طرح عشاء کی نماز نہ پڑھنے والی عورت ہے اور اگلے صبح خون جاری ہو گیا. ہاں حاضت المرأة، عورت کو حیض آیا تو حیض کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. ہاں او وافق العید و ایام التشریق، یا اگلا دن عید کے برابر آ گیا، یعنی عید قربان، عید قربان تو روزہ رکھنا حرام ہے، یا ایام تشریق کے برابر آ گیا. ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ عید کے بعد جو 3 دن ہے نا، 11 12 13 ذی الحجہ، اس کو ایام تشریق کہتے ہیں. اور وہ حج کے جو حاجی ہے نا، وہ ان 3 دنوں میں مینا میں گزارتے ہیں. ایام تشریق قاف کے ساتھ، تشریع عین کے ساتھ نہیں ہے، قاف کے ساتھ ہے. تشریق کا اصلی معنی شرق یعنی چمکنا ہے. ان تینوں دن کو تشریق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چاند بڑا ہونے کی وجہ سے رات کو چمک آتے ہیں. ہاں رات کو چاند کی روشنی چمکتا ہے. ہاں تو 11 12 سے چاند بڑا ہونا شروع ہوتا ہے نا، 14 تاریخ کو مکمل بڑا ہوتا ہے. تو ایام تشریق کو ایام تشریق کیوں کہا؟ اس کی وجہ جو ہے کتاب حج میں اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو وہاں پہ وضاحت کی ہے ایام تشریق کیا ہے، پھر اس کا نام کیوں رکھا، یہ کیا ہے، وجوہات بتایا ہے. تو ایام تشریق کون سا دن ہے؟ 11 12 13، یعنی عید کے بعد جو 3 دن ہے نا اس کو ایام تشریق کہتے ہیں. تو ایام تشریق میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان دنوں میں بھی روزہ نہیں رکھنا ہے. ما احتمال سقوطه حینئذ، شہید فرما رہے پہلے تو ہم نے کہا ان دنوں کے برابر آ جائے تو روزہ تو نہیں رکھنا ہے، بعد میں قضا کرنا ہے. اما احتمال یہ ہے کہ اگر عید کے برابر آ جائے یا عورت کو حیض آ جائے یا بیمار ہو تو اس صورت میں مطلقاً ساقط ہونے کا احتمال ہے. یعنی مطلقاً ساقط ہونے کا مطلب یعنی قضا بھی کرنا ضروری نہیں ہے، بس یہ روزہ ساقط ہو گیا، کفارے والا روزہ ساقط ہو گیا. ما احتمال سقوطی ہے حینئذ، اس دوران یعنی جب بیمار ہو یا حیض آ جائے، جو بھی ہو، جو عذر پیش آ جائے تو اس صورت میں روزہ مکمل ساقط ہونے کا احتمال ہے. وَلَوْ صَادَفَ صَوْمًا مُتَعَيِّنًا تَدَاخَلَا، فرماتے ہیں اگر یہ قضا والا روزہ ایک معین روزے کے برابر ہو جائے، مثلا فرض کرو اگلے دن رمضان کی 1 تاریخ ہو جائے تو رمضان کی 1 تاریخ کو بھی روزہ رکھنا ہے نا، رمضان کا روزہ، تو یہ قضا والا روزہ رمضان والا روزہ برابر آ گیا تو کہتے ہیں تداخلا، دونوں تداخل ہوں گے. تداخل کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ایک روزہ دونوں کے لیے کافی ہوگا. ہاں جس طرح کسی کے اوپر 2-3 غسل جنابت ہو تو ایک غسل کرے تو سارے غسل کافی ہوتا ہے نا، تداخل ہوتا ہے نیت میں. تو یہاں پہ بھی دونوں کی نیت سے ایک روزہ کافی ہوگا. ما احتمال قضائہ، پہلے تو شہید نے فرمایا تداخل ہوگا، ایک روزہ دونوں کے لیے کافی ہوگا. آخر میں کہہ رہے کہ اس روزے کی قضا کرنے کا بھی احتمال ہے. بس آج اتنا کافی ہے. وہ سے ایک چھوٹا مسئلہ تھا، بہرحال موضوع ختم ہونے تک وہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.